خاموشی سے بیٹھ کر موسم بدلنے کا انتظار کرتے رہنا بھی ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. اور دوسری حکمت عملی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ خاموشی سے بیٹھے ہی ہیں، موسم بدلنے کا انتظار کر ہی رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے احتجاج کر کے اپنی پریزنس شو کرواتے رہیں، اپنی کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے رہیں، اپنے آپ کو بھی متحرک رکھیں، اپنا بھی خون گرم رکھیں، اور کوئی خبروں شبروں میں بھی آتے رہیں. اور یہ بھی آپ کے اوپر لیبل نہ لگے کہ آپ نے کوشش ہی نہیں کی، ہمت ہی نہیں کی، تاکہ کل کو اگر واقعی کبھی موسم بدل جائے اور واقعی کوئی ریلیف کا آثار نظر آنے لگے تو آپ کم از کم کہہ تو سکیں کہ ہماری بے مثال قربانیوں اور عظیم جد و جہد کی نتیجے میں آج یہ دن دیکھنے کو ملا ہے. ہمیں یہ عظیم جو انعام ملا ہے یہ پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا. خیر، لیکن یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب نے بار بار یہ کہا کہ میں کچھ کروں گا، میں کچھ کروں گا. رمضان کے بعد پھر ہم نے دیکھا انہوں نے ایک چھوٹا سا مارچ کیا اور پھر وہ کچھ دن بیٹھے بھی اور پھر وہ گھر چلے گئے یا بھیج دیے گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑی عید کے بعد دوبارہ شیر ایک باری پھر میں پھر باہر آؤں گا. تحریک انصاف والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں تحریک چلائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ان سب کو اکٹھے نہیں ہونا چاہیے کسی تحریک کے لیے. جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف بڑی دیر یہ کوشش کرتی رہی کہ ہم اکٹھا ہو کر حکومت پر پریشر ڈالیں گے. دیکھیں، آپ اکٹھے ہو کر بھی آپس کی بات ہے کتنے ایک بندے اکٹھے کر لیں گے. آپ عمران خان تو نہیں ہے نا، لہٰذا آپ کتنے بندے اکٹھے کر لیں گے؟ کوئی 10 لاکھ بندے تو عمران خان بھی کبھی اکٹھے نہیں کر سکے تھے، اور اس سے کم بندوں سے وہ پریشرائز نہیں ہوتے. لہٰذا اگر آپ پر اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان اس طرح کی تمام فورسز مل بھی جائیں اور تو بھی آپ 50-60 ہزار بندے اکٹھے کر سکیں اور وہ 50-60 ہزار بندوں پر آنسو گیس کے شیل فائر کر کے ان کو تتر بتر کر دیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے، الٹا بڑا نقصان ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کبھی 400-500 اڈیالہ جھیل کے باہر اکٹھے ہو جایا کریں، کبھی 400-500 الیکشن کمیشن کے باہر اکٹھے ہو جایا کریں، کبھی 400-500 کوئٹہ میں بیٹھ جائیں، کبھی 400-500 کراچی میں، کبھی 400-500 لاہور میں. کم از کم ایک ایکٹیویٹی جنریٹ رکھیں. ٹیسٹ میچ کی طرح اس میچ کو آپ کو کھیلنا پڑے گا، ون ڈے یا T20 والا یہ حال نہیں ہے. اور مارنگ بلوچ کو جس طرح سے انڈین پراکسی ڈکلیئر کیا گیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو عمران خان کو بھی انڈین پراکسی ڈکلیئر کر دیا جائے. اس کے لیے بھی تیار رہیں. ویسے تو یہ ہمیں صبح دوپہر شام بتاتے ہی رہتے ہیں کہ دشمن بھی ہمارے ملٹری ایسٹس پر حملہ کرتا ہے اور عمران خان نے بھی ہمارے ملٹری ایسٹس پر حملہ کیا، لہٰذا عمران خان اور جو انڈیا ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ تو ہمیں بہت دیر سے بتایا جا ہی رہا ہے. لیکن ڈائریکٹ عمران خان کو، ہاں، یہودیوں کا ایجنٹ بھی عمران خان کو بڑے سالوں سے ڈکلیئر کیا جا رہا تھا. اب عمران خان کو باقاعدہ سرکاری طور پر، اچھا سرکار اسلام آباد میں نہیں بیٹھتی، سرکار راولپنڈی میں بیٹھتی، خیر باقاعدہ سرکاری طور پر عمران خان کو انڈین سپانسرڈ ٹیررسٹ قرار دیا جاتا ہے یا نہیں، یہ بس دیکھنا ابھی باقی ہے. لہٰذا اگر آپ کسی بہت بڑے مجمع کو لے کر آئیں گے جس کو ٹیکل کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا تو پھر وہ نیریٹو کی جنگ جیتنے کے لیے اور اس پریشانی میں کہ عوام ابھی بھی آپ کے ساتھ بڑی تعداد میں ہیں، وہ پھر اس پریشانی کا شکار ہو کر کہیں آپ کو جلدی انڈین اسپانسر ٹیررسٹ ڈکلیئر نہ کر دیں. اس لیے بہتر ہے ٹک ٹک کریں، مصباح الحق پالیسی اختیار کریں اور وقفے سے چھوٹے چھوٹے احتجاج کرتے رہیں. اور اختر مینگل کے ساتھ یا فضل الرحمان کے ساتھ اکٹھے ہونے کی کوشش کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اکٹھے ہو بھی جائیں گے تو کتنے ایک بندے اکٹھے کر لیں گے. تو پھر بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی اپنی پاکٹس میں رہ کر کام کر لیں. وہ بلوچستان میں کچھ کرتے رہیں، کچھ کراچی میں کر لیں، آپ بھی اسی طرح پاکستان کے باقی حصوں میں پولی ڈھولکی بجانے پر ہی اکتفا کریں. کوئی بڑا ہجوم مجمع آپ سے اکٹھا نہیں ہونا. جتنا گنڈا پور صاحب نے آخری دفعہ اکٹھا کیا تھا اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ان کے لیے تتر بتر کرنا مشکل نہیں ہے، اور اس سے بڑا مجمع اب آپ کے لیے اکٹھے کرنا ذرا مشکل ہے. تیز گرمی شروع ہو گئی ہے اور اوپر سے بارشیں بھی انپریڈکٹیبل قسم کی ویدر زون میں پاکستان داخل ہو چکا ہے. چنانچہ بہت کچھ تو ممکن نہیں ہے. ہاں، تھوڑا تھوڑا کچھ کر کے آپ اپنی پریزنس شو کرواتے رہیں اور موسم بدلنے کا انتظار کرتے رہیں. ان دونوں پالیسیز کو آپ پیرالل لے کے چل سکتے ہیں، ایک موسم بدلنے کا انتظار اور دوسرا تھوڑا تھوڑا اپنی پریزنس شو کروانا. اس کے علاوہ کسی بڑے اجتماع اور کسی بڑے بلڈ اپ کے بعد کسی بڑے حملے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو شاید کامیابی نہیں ملنے والی. ظاہر ہے کامیابی اس طرح بھی نہیں ملنے والی، لیکن ایٹ لیسٹ جب کبھی ملے گی تو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھا ہمارا کمال.